تو کسی بزرگ کو میری کوئی بات بری لگ گئی تو وہ کھڑے ہو کے اونچی اونچی آواز میں بولنا شروع ہو گئے، چیخنے لگ گئے، چلانے لگ گئے۔ تو میں اپنی جگہ پہ نا ایسے ہکا بکا رہ گیا، بھائی ان کو کیا ہوا ہے ایک دم سے۔ تو میں ریلیکس ہو گیا، میں نے کہا چلیں آپ بول لیں، پھر ہم بعد میں بات کر لیتے ہیں۔ وہ تھوڑی دیر بات کرتے رہے، پھر میں چپ ہو گیا، پھر میں نے پانی منگوایا، پھر میں نے پانی پیا۔ میں نے کہا جی آپ کی بات اگر مکمل ہوگی تو ہم آگے بڑھیں، آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو وہ شرمندہ ہو گئے اس بات پہ، لیکن بعد میں نے ان کو یہی گزارش کی، ساتھیوں کو بھی یہی گزارش، یہی تو ابھی ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ یار آپ کی بات اہم ہے، آپ کی بات قیمتی ہے، آپ کی بات سننے کے لائق ہے، لیکن وہ طریقہ اتنا ہی اہم ہے جس طریقے کو استعمال کرتے ہوئے آپ وہ بات دوسرے تک پہنچا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اب آپ کچھ اچھا کنوے کرنا چاہتے تھے، ہو سکتا ہے آپ چاہتے تھے کہ سارے کے سارے نمازیوں کو یہ بات معلوم ہو جائے، سارے کے سارے ساتھیوں کو یہ بات معلوم ہے، لیکن یہ جو طریقہ آپ اپنائے اب آپ شاید کبھی نہ بول سکیں۔ اب شاید اس مسجد میں جیسے ہی آپ کھڑے ہونے لگیں گے نا، ساروں کو لگے گا پڑھن لگا ہے، یہ لڑائی کرنے لگا ہے۔ تو یہ صرف وضاحت تھوڑی سی میں نے اس لیے کی میری جان، یہ بہت اہم بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ یہ ساری کی ساری باتیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ بات کیسے کریں یا آپ کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، اس بارے میں ہم بات نہیں کر رہے، ہم تو طریقے پہ بات کر رہے ہیں۔ اور ان طریقوں کے اندر تقریباً 12 طریقے، جو 12 اصول ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ہم بیان کر چکے ہیں، اور آج اس کا 13واں اصول ہے۔ جو اصول یہ کہتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات رحمۃ اللہ عالمین کچھ لوگوں سے ملنا نہیں چاہتی، کچھ لوگوں کو دیکھنا تک نہیں چاہتی، تو اگر رسول اللہ کا اتنا بڑا دل ایسا ہو سکتا ہے تو بھائی ہمارا دل تو بہت ہی چھوٹا ہے۔ تو کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہمیں بالکل بھی ملنے کا من نہیں کرتا، حالانکہ میرے بھائی ان کے ساتھ زیادہ آپ کے کچھ تجربات نہیں ہیں، زیادہ کوئی لین دین کے معاملات کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن بس ویسے ہی ان سے آپ کو ملنے کا من نہیں کرتا۔ اور کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن سے بار بار آپ کا ملنے کا من کرتا ہے، اور ان کے پیچھے وہ بنیادی اصول ہے جس کا آج ہم نے ذکر کرنا ہے، اور اس اصول کا نام ہے گرم جوشی۔ بھائی سارے بھائی بولنے کیا اصول ہے؟ گرم جوشی۔ گرم جوشی۔ جو بندہ آپ کو ٹھنڈا ہو کے ملتا ہے میرے بھائی، کیونکہ یہ رشتہ ٹھنڈا ہے، اور جو آپ کو گرم ہو کے ملتا ہے، بس ٹھیک ہے، جو آپ کو گرم ہو کے ملتا ہے میری جان، گرم جوشی کے ساتھ ملتا ہے، کیونکہ اس رشتے کے اندر گرمائش موجود ہے۔ تو اب جن لوگوں سے آپ کا ملنے کا من کرتا ہے نا میری جان، وہ آپ سے ایسے ملتا ہے جیسے وہ آپ کا انتظار کر رہا تھا، اور جن سے آپ کا ملنے کا بالکل من نہیں کرتا میرے بھائی، وہ ایسا سڑے ہوئے منہ کے ساتھ آپ سے ملتا ہے، اتنا ڈھلے جذبات کے ساتھ آپ سے ملتا ہے، اتنا اترا ہوا چہرہ اس کا ہوتا ہے، اتنا ڈھیلے ہاتھ سے آپ سے وہ سلام لیتا ہے کہ دوبارہ اس سے ملنے کا من نہیں کرتا۔ یہ 2-4 مرتبہ ہوتا ہے، حالانکہ کوئی لین دین نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بس ویسے ہی آپ اس سے کھار کھاتے ہیں، آپ اس سے دور ہوتے ہیں۔ کچھ دکاندار ہوتے ہیں میرے بھائی، آپ تھوڑا سا پیدل چل کے جاتے جائیں تاکہ میں نے دودھ اس سے لینا ہے، حالانکہ ان کا دودھ تھوڑا پتلا ہے، لیکن وہ ملتا بڑی گرم جوشی، جناب حاجی صاحب جی آیا نو کتنے رہ گئے سی یار، 2-4 دن تو آئے نہیں، خیر ہوئے، لگتا دودھ نہیں پیتا تسی۔ بس یہ جو اس کی گرم جوشی ہے نا میرے بھائی، وہ 4 دکانیں چھوڑ کے آپ اس کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ یار یہ بندہ ہمیں ایسے ملتا ہے جیسے ہم اس کے اپنے، حالانکہ دودھ اس کا تھوڑا سا کیا ہے، اس کا دودھ تھوڑا پتلا ہے، لیکن بندہ اچھا ہے۔ حالانکہ میرے بھائی کوئی آپ کی رشتہ داری نہیں، کوئی تعلق کچھ نہیں، لیکن وہ گرم جوشی جو ہوتی ہے میری جان، وہ رشتوں کو گرما دیتی ہے، اور جہاں پہ یہ گرم جوشی نہیں ہوتی وہ رشتوں کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، وہ رشتوں کو فنا کر دیتی ہے۔ اور یہ بڑا پیارا اصول ہے میری جان، ہم اس اصول پہ غور نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں نا اب ایک کلچر ہے لو پروفائل رہنا۔ آپ سمجھتے ہیں لو پروفائل رہنے کا مطلب کیا ہے؟ جو امیر آدمی ہے، گڈیوں والا بندہ ہے، لیکن ٹی شرٹ میں پجاموں میں پھرتا ہے، ٹھیک ہے، بغیر استری کپڑے پہنے ہوئے ہیں، صرف کیوں؟ نظر نہ لگ جائے، لوگوں کی نظر میں نہ آ جائیں، تو اس کو کہتے ہیں لو پروفائل ہو کے رہنا۔ یہ میرے بھائی ناشکری ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عطا کیا ہے، آپ نے اس کا بہترین استعمال کرنا، یہ شکر گزاری ہے۔ مثال دے رہا ہوں، آپ نے مجھے تحفہ دیا اور بڑے مان سے دیا تحفہ، آپ میرے گھر آئے اور آپ دیکھتے ہیں کونے کے اندر کوئی شے پڑی ہے، مٹی ہوئی، اور سمجھ رہے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے پچھلی صدی میں کسی نے چھیڑا تھا اس کو، اور آپ تھوڑی مٹی جھاڑتے تو وہ کیا ہے؟ آپ کا تحفہ پڑا ہوا ہے۔ کیا لگے گا میرا بھائی آپ کے جذبات کے اندر؟ کتنی ٹھیس پہنچے گی آپ کو کہ یار کتنے مان سے ہم نے چیز دی تھی اور کیا حالت کر رکھی ہے اس تحفے کی۔ آپ گزارش سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی اللہ نے بھی انسان کو کیا کچھ تحفے عطا کیے ہوئے ہیں، جب آپ ان تحفوں کی قدر نہیں کرتے ہیں میرے بھائی، تو اللہ وہ تحفے آپ سے چھین لیتا ہے
کہ آپ اس چیز کا حق نہیں رکھتے ہیں۔ انہی تحفوں کے اندر میرے بھائی مسکراہٹ ہے، انہی تحفوں کے اندر یہ گرم جوشی کا ایک جذبہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے جیسے شکار کرنے والا شکاری ہوتا ہے نا، وہ پہلے بہت زیادہ شکار کرتا تھا، اب تھوڑا کر دیا، لیکن وہ جو بندوق ہے اس کو بار بار کیا کرنا پڑے گا، صاف رکھنا پڑتا ہے، اس کو تھوڑی بہت ایکسرسائز کروانی پڑتی ہے میری جان، تاکہ کم از کم کبھی شکار کرنے کا موقع ملے تو میں اس کو استعمال۔ ایسے ہی سب سے زیادہ نرم جگہ ہمارے جسم میں یہ منہ ہے، یہ جو چہرہ ہے نا میرے بھائی، خاص طور پہ یہ جو گال ہے، سب سے نرم جگہ ہے۔ اور آپ اگر مسکرائیں نہ زیادہ، کھلکھلا کے زیادہ ہنسنا چھوڑ دیں میرے بھائی، تو یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی اب آپ کوشش سے بھی نہیں ہنس سکتے، یعنی آپ کوشش بھی کریں گے نا، آپ سے زیادہ ہنسا نہیں جائے گا کھلکھلا کے۔ یعنی ہماری مسجدوں میں اب ایسے لوگوں کو آپ جانتے ہیں، یار اس کو کھلکھلا کے ہنستے میں نے کبھی نہیں دیکھا، حالانکہ اسے 10 سال سے یہاں پہ آ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک تحفہ دیتا ہے، اگر آپ اس کا خیال نہ کریں، اس کو قدر نہ کریں، اللہ وہ تحفہ آپ سے لے لیتا ہے۔ اور یہ گرم جوشی کا تحفہ میرے بھائی ہمارے معاشرے سے تقریباً ختم ہو رہا ہے، یقین جانیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ اپنی انتہاؤں کو چھوتا تھا۔ اور سب سے فیورٹ حدیث میری جو مجھے بڑی کمال لگتی ہے کہ آپ اپنے گھروں کو دیکھیں، اپنے نظام کو دیکھیں کہ آپ اپنے گھروں میں اس حدیث کی اتباع کرتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ عورتوں کے بارے میں بات کر رہی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے طور طریقوں میں، رویوں میں اور انداز میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ کبھی کسی کو نبی سے مشابہت میں نہیں دیکھا۔ یعنی جتنی مشابہت طور طریقوں میں، انداز میں، رویوں میں فاطمہ کرتی تھی رسول اللہ کی، ایسا میں نے کسی اور کو دیکھا۔ اب وہ کہتا کیسے، کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ کہتی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے، اب یہ دھیان سنیے گا، فاطمہ وہ ہیں جن کے ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہوئے ہیں۔ بھائی فاطمہ کون ہے جن کے ہاتھوں پہ؟ علی کو بھی نبی نہیں پالا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ علی بھی نبی کا ہی ہے اور فاطمہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو چھالے پڑے ہوئے ایک عورت جب اپنے باپ سے کہے کہ مجھے مدد چاہیے، واللہ العظیم ایک باپ سمجھتا ہے کہ اس وقت اس کے دل پہ کیا گزرتا ہے اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھتے ہوئے، اور باپ بھی ایسا جو مدد بھی نہ کر سکے، جس کے پاس کچھ زیادہ ہے بھی نہیں ہے، تو وہ صرف کیا دے سکتا ہے اپنے بچے کو؟ گرم جوشی، محبت، یہ احساس کہ تاکہ اس کو پتہ چلے تو اکیلی نہیں ہے بیٹے، ہم تمہارے ساتھ۔ تو اس لیے جب فاطمہ آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کے دروازے تک جاتے، اور دروازے پہ جا کے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے پہ بوسہ دیتے، پھر اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیتے اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ! آپ نے آخری مرتبہ اپنی بیٹی کے ساتھ یہ کب کیا؟ آپ نے آخری مرتبہ اپنے بچوں کے ساتھ یہ کب کیا؟ یہ گرم جوشی کا انداز، انتہا ہے یہ۔ لیکن فاطمہ بھی پھر ایسی کرتی تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے تو وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھتی اور دروازے پہ جاتی اور نبی کے ہاتھ پہ بوسہ دیتی، پھر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتی اور ان کو، بابا جان آپ یہاں پہ بیٹھیں، یہ میں نے آپ کی جگہ تیار کی، اور ان کو وہاں پہ بٹھاتی۔ سبحان اللہ! یعنی یہ معمول تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر کے اندر یہ انداز اپنانا گرم جوشی کا۔ جنگوں کے ماحول کے اندر یہ انداز ہے میرے نبی کا۔ مدینہ کے اندر کیا ہے میرے بھائی؟ ساری جنگیں مدینہ میں ہوئی ہیں، سارے مسائل تو وہ والے مدینہ میں آئے، لیکن ان سارے مسائل کے باوجود آپ نبی کی گرم جوشی دیکھیں۔ ہم 7-8 گھنٹے تھوڑا سا کام کیا کر لیں دکان پہ، ہمارا منہ اتر جاتا ہے، ہم چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ہم کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشکلوں کے باوجود اس انتہا کی کیا ہے، وہ گرم جوشی کا انداز اپنا رہے ہیں۔ تو ایک خواتین کو میرے بھائی یہ چیز چاہیے ہوتی ہے، اور دوسرا بچوں کو چاہیے ہوتی ہے۔ تو انس بن مالک، کیونکہ وہ بچے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، وہ کہتے جب بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سفر کسی جگہ سے گزر رہے ہیں نا تو ویسے دور سے السلام علیکم وعلیکم السلام ہو رہا ہے، لیکن جب بچے آتے تھے تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے، ان کو خصوصی پروٹوکول دیتے تھے، پھر ان کو ملتے تھے، اسلام دعا کرتے، ان کا حال احوال پوچھتے، پھر آگے جاتے، کیونکہ بچوں کو یہ گرم جوشی کا انداز زیادہ چاہیے ہوتا ہے کہ تو میری کیا ہے، تو میری نظر میں ہے، تو میری توجہ میں ہے۔ یہ اصول اصل میں، کیونکہ میرا ایک انداز ہے کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے جو امام خطبہ حضرات ہوتے ہیں نا، وہ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں اور کتاب میں ان کو کوئی چیز بڑی کمال لگی، ان کا یار یہ لوگوں کو بتانی چاہیے، حالانکہ میرے بھائی جو ایمان، جو علم کا زاویہ آپ کا ہے وہ لوگوں کا نہ ہو سکتا، اس لیے اکثر لوگ اس سے بور ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے آپ نے معاشرے میں کچھ دیکھا، یار یہ بھی ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی مسئلہ ہوا، یہ بھی مسئلہ، یہ بھی مسئلہ، یہ بھی مسئلہ، اور ان کی بنیاد کے اوپر آپ کہتے ہیں یہ مسئلہ میں نے مسجد میں کیا کرنا ہے، ڈسکس کرنا ہے، اور اس کے لیے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی اصول ڈھونڈنا ہے۔ آپ گزارش سمجھ رہے ہیں؟
تو یہ چیز لوگوں سے ذرا زیادہ اٹیچڈ ہوتی ہے، وجہ کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے ہاں یار وہ فلاں بندہ میرے ساتھ ایسے کرتا ہے، وہ فلاں بندے نے میرے ساتھ ایسے کیا، تو اس طرح ان کو لگتا ہے کہ ہمیں حل چاہیے کہ رسول اللہ اس معاملے میں کیا کرتے تھے. تو میں یہ والا جو اصول ہے نا ان کے اندر ایڈ کیا ہم نے کہ یار یہ اصول ایڈ کرنا چاہیے رشتوں کے اندر. اس کی وجہ کیونکہ میرے ساتھ ایسا کچھ ہوا اور آج تک اس کی تکلیف زندہ ہے سمجھ رہے. کیونکہ ملیشیا کے اندر ہم جب گئے تو میں چھوٹا تھا، اتنی بڑی عمر نہیں تھی، لیکن تقریباً 17 سال کا تھا میں. 17 سال کا بچہ آپ دیکھ لیں، ملیشیا چلا گیا غیر ملک کے اندر، غیر لوگوں کے اندر، میرے ساتھ کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے. اور وہاں جا کے یونیورسٹی فراڈ ہے. وہ جو یونیورسٹی کا ویزا تھا وہ فراڈ ہے یونیورسٹی. یعنی وہ جو بچوں کی تصویروں نے لگائی ہوئی تھیں وہ چوک میں تھیں، باہر گلی میں چوک ہے، ایک بلڈنگ سی بنی ہے 2-3 فلور کی، اور باہر چوک میں انہوں نے تصویریں اتروائی، ایسے لگ رہا تھا یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے. اب وہ فراڈ نکلا یونیورسٹی. اب ہم بڑے پریشان، گھر والوں کو بتا نہیں سکتے کہ یار ان کو بتائیں گے تو ان کا تو ادھر سے بیڑا غرق ہو جائے گا کہ یار ادھر ادھر پیسے پکڑ کے بندہ بھیجا ہے اور یہ تو فراڈ نکلا ہے عرشہ. تو میں کوشش کر رہا تھا کوئی حل نکلا ہے، پھر اس کے بعد ان کو بتلائیں کہ یار یہ مسئلہ ہو گیا تھا لیکن اب یہ ٹھیک ہو گیا. اب میرے بھائی اس حالت کے اندر ہم پردیسی ہیں، ملک نہیں جانتے، زبان نہیں جانتے، لوگوں کو نہیں جانتے. اب مجھے سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ کوئی بھائی بتائے گا؟ بولیں بھائی ایسے بندے کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ ہاں کوئی اپنا مل جائے. ہاں کوئی اپنا مل، گرائی کوئی علاقے کا بندہ وہ مل جائے، کیونکہ ظاہر وہ بندہ یہاں پہ رہتا ہے تو ہمیں کچھ گائیڈ کر دے گا یار یہاں پہ اب کیا کرنا ہے، کس کے پاس جانا ہے. میں تو تبلیغی مرکز تھا، تبلیغی جماعت والوں کا ملیشیا میں بھی ہے، تو میں وہاں پہ بھی گیا. میں کہ ہو سکتا ہے پاکستانی جماعت ہوتی ہے، لوگ ہوتے ہیں، کوئی لیک سلیک بن جائے، لیکن وہ کام نہیں بن رہا، معاملہ بن نہیں رہا. بلکہ وہاں پہ گئے زیادہ خراب ہو گیا. انہوں نے کہا یہ چھوٹا موٹا جو کالج، پہلے تو یونیورسٹی نہیں ہے، یہ تو کالج ہے. کالج بھی ہے یہ بھی فراڈ ہے، یعنی کہ یہ ڈگری ٹھیک نہیں ہے. تو اگر آپ نے 3-4 سال پڑھ بھی لیا پتہ نہیں وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں. اب ہم اور پریشان ہو گئے. تو اب ایک روز ہم گھر بیٹھے ہوئے تھے تو ساتھی آئے، انہوں نے کہنے لگے یار ہمارے دوست آ رہے ہیں، وہ 3-4 سال سے ملیشیا میں ہیں، تو تم فارغ ہی بیٹھے ہو، آؤ ذرا اس کو ملتے ہیں. اب مجھے وہ منظر یاد ہے، کیونکہ وہ منظر میں کیوں بتا رہا ہوں، اب آپ میری یہ اسٹوری جانتے ہیں، اس لیے یہ منظر مجھے یاد رہا اور اس لیے یہ اصول ہم نے ان رشتوں میں شامل کیا. پوچم کا وہ علاقہ ہے، علاقے کا نام ہے پوچم، ٹھیک ہے. صبح 10-1 بجے کا ٹائم تھا، پارک تھا ایک، اور اس پچھلی سائڈ کے اوپر KFC تھا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک ایک چیز مجھے یاد ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہمارے دوست آ رہے تھے. دور سے جب میں نے دیکھا نا اتنا میں خوش ہوا، کیونکہ وہ لڑکا میرے ساتھ میٹرک میں ساتھ تھا، ہم میٹرک میں ساتھ تھے، اور میرے بھائی سارے کے سارے کام کٹھے کیے ہیں بھائی ہم نے، جاہلیت کے دور کے سارے کام ان کے ساتھ ہی کر رکھے ہیں، اور آوارہ گردیاں کی ہوئی ہیں، اسکول سے پھٹے لگائے ہوئے ہیں. ایسا جب بندہ آپ کو نظر آئے تو ایک دم سے کیا لگتا ہے، صحرا میں پانی مل گیا بھائی، یہ تو بندہ اپنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ نام نہیں لیتا میں ہو سکتا ہے کہ ویڈیو چلی جائے کسی کے پاس. سمجھ رہے ہیں؟ تو میں یہ پورا اب میں گرم جوشی سے کیا ہوں، ہاں میں تو بھرا پڑا ہوں بھائی کہ یار اللہ کو شکر ہے بندہ ملے، 3-4 دن اس کے ساتھ رہیں گے، ادھر ادھر گھومیں گے، پھر کوئی نہ کوئی سیٹنگ کر لیں گے، کیونکہ اس کو 4 سال ہو گئے، یہ تو کھجل کھجل ہو چکا ہے. بھائی جب وہ قریب آیا نا تو اس نے صرف یہ دیکھا جواد، میں کہا اوئے تو ادھر کدھر، میں نے ایسے کہا نا، اس نے کہا او جواد تو کدھر ہے، خیر ہے سب خیریت. اتنا وہ ٹھنڈا ہو کے ملا میری جان، اتنا وہ ٹھنڈا ہو کے ملا. اب آپ بتائیں اتنا ٹھنڈا آدمی جب ہو کے ملے کیا اس کو اپنا مسئلہ بیان کرنے کا من کرے گا؟ بولے میرے بھائی کیا ایسے ہے جیسے میری آگ لگی ہوئی تھی اور اس بندے نے اوپر برف پھینک دی. بعد میں احساس ہوا جو پرانے پاکستانی ہوتے ہیں وہ نئی پاکستانی کو ایسے ہی ملتے ہیں تاکہ یہ میرے کو کام نہ کہہ دے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ان کو پتا ہوتا ہے کہ جو نیا آتا ہے وہ کھجل ہی ہوتا ہے بھائی یہاں پہ، کیونکہ اس وقت 90,000 پاکستانی تھے، 65,000 ایلیگل ہیں. یعنی اس وقت ہمارے دور میں 90,000 پاکستانی تھے اس خطے میں اور 65,000 ایلیگل ہے. تو ان کو معلوم ہوتا تھا ساڈے نال کام ہی پینا انہوں نے، تو وہ جان بوجھ کے ایسے ملتے تھے تاکہ بھائی پرے پرے ہو ذرا. سمجھ رہے ہیں؟ زیادہ اسلام دعا ساڈے نال جوڑنی نہیں جوڑنی. اور وہ رہا بھی، رات بھی رہا، پھر رات اٹھ کے چلا گیا، لیکن اس نے کوئی لفٹ نہیں کرائی میرے بھائی. کوئی واقعات جان بوجھ کے وہ یاد نہیں کر رہا. اوئے ہوئے وہ جو تکلیف ہوئی نا بندے کو کہ یار اگر، یعنی کہ یہ ہوتی ہے اصل دنیا، یہ ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ سبق سکھاتا ہے آپ کو دنیا میں رہ کے. تو اب میری جان اس کا مطلب کیا ہوا، جو آپ کو گرم جوشی سے ملتا ہے وہ آپ کو کہہ رہا ہے میرے پاس آؤ، میرے پاس بیٹھو، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے گپ شپ کرنا چاہتا ہوں. اور جو ٹھنڈا ہو کے ملے وہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے، ہٹو بچو پیچھے رہو. یہ ایک اصول ہے. جو بھی آپ کو میرے بھائی جس سے ملنے کا آپ کا من کرتا ہے، آپ دیکھیں وہ بندہ گرم جوشی سے آپ سے ملتا ہے، اور جو بندہ ٹھلا ٹھنڈا ہو کے ملتا ہے میری جان، اس کا مطلب ہے وہ رشتہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، اس رشتے کے اندر گرمائش اور رشتے کے اندر حرارت ہے وہ موجود نہیں رہی ہے. سبحان اللہ. تو یہ واقعہ نا میرے ذہن کے ساتھ چپک گیا.
پھر میں نے اس واقعے کی بنیاد پہ جب آپ دنیا دیکھتے ہیں نا میری جان، تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ شروعات کے اندر، یعنی کہ جب آپ رشتے سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اصول کتنا اہم ہوتا ہے، گرم جوشی والا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، مسکراؤ کیونکہ مسکرانا صدقہ ہے۔ اچھا صدقے کا کیا مقصد ہوتا ہے بھائی، کوئی بتائے گا صدقہ کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ نہیں صدقہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ پیسہ دولت ہے نا، کسی کے کام آنا۔ نہیں وہ تو فضیلت ہے اس کی۔ صدقے کا مقصد کیا ہے؟ نہیں مقصد کیا ہے، کیوں کرتے ہیں ہم؟ یہ فضائل ہیں یار، فضائل ہیں۔ ہاں ویری گڈ۔ صدقہ اصل میں اس لیے ہوتا ہے تاکہ کسی کی مشکل میں کیا ہو جائے، یعنی مقصد یہ، وہ باقی سارے فضائل ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مسکرانا بھی کیا ہے؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہاں بندہ مریا پیا ہے، ختم ہویا پیا ہے 8-9 گھنٹے نوکری کر کے، اور آپ نے کہا او جناب چودھری آیا میرا، بلے بلے، او بہ پانی لے آیا یار، دیکھ نہیں رہا پسینہ آیا ہے۔ یہ جو آپ نے انداز اپنایا 8 گھنٹے، ہاں وہ بھول جاتے ہیں میری جان۔ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ یار صدقے کا اجر ملے گا، اللہ مفت میں کچھ نہیں لیتا تم سے، اب تو مسکرا کے ملو۔ یعنی مسکرانے کیا ہے، کیونکہ اگر آپ گرم جوش ہیں اور مسکراہٹ نہیں، یہ ہو سکتا ہے؟ بولیں بھائی آپ گرم جوشی سے ملیں لیکن چہرے پہ مسکراہٹ، تو 100% یہ بندہ گرم جوش ہو، یعنی کہ یہ گرم جوشی کے بالکل خلاف بات ہے۔ مسکراہٹ ہونی ہے تبھی گرم جوشی نے پھوٹنا ہے، اگر وہ مسکراہٹ نہیں ہے تو گرم جوشی پھوٹ ہی نہیں سکتی آپ کے اندر سے۔ آپ گزارش، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، یہ صدقہ ہے کیونکہ تم واقعتاً صرف اس ایک عمل سے کسی کی بندے کی زندگی کے اندر تھوڑی دیر کے لیے صحیح لیکن سکون پیدا کرتے ہو، اس کی زندگی میں چاشنی پیدا کرتے ہو جب تم اس انداز کے ساتھ کسی سے ملتے ہو۔ اچھا یہ جملہ ہے نا، یہ ہمارے معاشرے میں رسم ہے، ویسے ابھی وہ بھی ختم ہو رہی ہے۔ جناب 1.5 حکم، ایک جملہ سنتے ہیں بھائی، جناب 1.5، یہ ہے نا بھائی، یہ ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے۔ یقین جانے میرے بھائی اس کی بڑی ویلیو ہے یار، صحیح بات، بڑی ویلیو ہے۔ مطلب اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ جب بندہ مشکل میں ہو اور کوئی بندہ صرف آپ کو کیا کہہ دے، جناب 1.5 آرڈر لاؤ، خادم تاڈے، یہ جملے ہیں، لیکن ان جملوں کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ کس کے لیے؟ جس کا بیڑا غرق ہوا ہے نا، اس کی بڑی قدر ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آمی کیا میں تے وہ کدی کدی کہتے ہیں نا جناب چاہ، وہ آ ہی جاتا ہے، بندہ کہتا ہے یار یہ تو آ ہی گیا ہے، ہم کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ گزارش سمجھ رہے میری جان۔ اور تیسری چیز کیا ہوتی ہے، اب آپ نے سلام لینا، بھائی سلام لو ذرا، اب آپ نے سلام لیا بھائی سے، یہ دیکھیں ایسے نہیں ٹلا ٹلا، اب ایسے سلام لیا ہے، اور ان کا کی مطلب ہے ایک تے بندہ بڑا پولا ہے، سمجھ رہے ہیں، پولے بندے نو سخت گل کر سکتے، اور ایک ہے یہ اب سلام لیتا ہے، اور یہ اس وقت تک نہیں چھوڑ رہا جب تک میں نہیں چھوڑ رہا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ملاتے، ایک تو ملاتے بڑے جوش کے ساتھ، اچھا سختی سے نہیں ملانا ہے، یہ بد تہذیبی بدتمیزی ہوتی ہے بھائی، تسی ماشاءاللہ پہلوان ہو، او کانگڑی ہے، وہ تسی ملا چھڑے، وہ کہنا بھی تھاڑی توبہ دوبارہ اندر ہاتھ میں لائیے، وہ کٹتے ہیں جان بوجھ، بندے کو لگ رہا ہے میں محبت، یہ گرم جوشی نہیں، گرم جوشی ہوتی ہے گرمائش ہے بس، یعنی آپ توجہ دے رہے ہیں کہ تھوڑا سا ٹائٹ کر کے مل رہے ہیں، توڑنا نہیں ہے بھائی۔ ایسی جپی بھی ہے، جپی ایسے کر کے ملنا ہے کہ اس بندے کو لگے کہ یہ مجھے واقعی سینے سے لگا رہا ہے، نہ کہ یہ لگے کہ ان پسلیاں آگے پیچھے۔ کچھ بندے کیا کہتے ہیں، ہاں تھوڑی مالش کر دیں تھوڑی مالش، یار مینوں نہیں چاہیے مالش یار، تو کیوں کر رہا ہے میرے ساتھ؟ اور واقعی ایسے 2-4 ماشاءاللہ حضرات ہیں، دل نہیں کرتا کیونکہ وہ بڑی کٹ کے ملتے ہیں، ان کو کہیں بھی نا تو ان کو ایسے لگتا ہے یہ ویسے ہی کہہ رہا ہے جیسے کھانا ڈال دو، تو ہم کہتے ہیں نہیں وہ پھر بھی ڈال دینا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں مہمان نوازی کے اندر، تو اس کو لگتا ہے یہ ایسے ہی کہہ رہا ہے، نہیں بھائی واقعی کہہ رہا ہوں مجھے درد ہوتی ہے یار، ایسے نہیں ملتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، ایک تو اسماعیل ہے، پھر گرم جوش ہیں، پھر سلام کے ساتھ بھی کیا کرتے تھے، گرم جوشی کا اظہار کرتے تھے، کیونکہ اس وقت تک وہ ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک اگلا بندہ اللہ اکبر، کیونکہ رسول اللہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں اس سلام کرنے کے انداز سے کہ میرے کان، میری آنکھیں، میرا دماغ تیرے لیے حاضر ہے، آرڈر لا۔ آپ گزارش سمجھ رہے ہیں میرے بھائی، اور سلام لے کے فوراً آپ چھڑواتے ہیں اور ٹھلا سلام لیتے ہیں، وہ ظاہر ہی ایسے ہو رہا ہے کہ اس کو میں اب کیسے بولوں۔ اچھا میری بات سنیں، جو خوددار آدمی ہوتا ہے، خوددار آدمی کا مسئلہ بیان کرنا آسان کام ہے مشکل کام ہے؟ او ہو بھائی پہاڑ ہے، مواحد آدمی خوددار ہوتا ہے، پہاڑ اٹھایا ہوتا ہے آپ نے، سمجھ رہے ہیں میری جان۔ تو اب اس بندے کو اگر کوئی ٹھلا ہو کے ملے وہ تو کبھی مسئلہ بیان نہیں کرے گا، آپ گزارش سمجھ رہے ہیں، اس لیے جتنا زیادہ آپ گرم جوش ہو کے ملیں گے اتنا زیادہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا کہ وہ اپنا مسئلہ آپ کے سامنے رکھے، وہ اپنی بات۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ملتے تھے کیونکہ نبی کا مقام بہت بڑا ہے نا، اور لوگ بہت چھوٹے ہیں، یار رسول اللہ امام الانبیاء، قرآن اترتا ہے ان پہ، تو نبی پھر جان بوجھ کے ایسے ملتے تھے،
اتنی گرم جوشی سے ملتے تھے تاکہ اس کو لگے کہ جیسے نبی سب سے محبت مجھے سے کرتے ہیں، اس لیے وہ نبی کو کچھ بھی بیان کر دیتے تھے، کوئی مسئلہ بھی بیان کر دیتے تھے. حالانکہ عمر کو نہیں کرتے تھے، عمر سے ڈر لگتا تھا ان کو. بھائی ہمارے نبی سے زیادہ غیرت والا عمر نہیں ہے، رسول اللہ ہے، لیکن ان کو عمر سے ڈر لگتا ہے، رسول اللہ سے نہیں ڈر لگتا. سبحان اللہ. کیوں؟ یہ گرم جوشی کی وجہ سے. پھر دیکھیں ایک حدیث ہے، مجھے اتنا پیار آیا ان صحابی پہ، وہ دیہاتی ہے. اچھا حدیث کے اندر نا دیہاتی کا یہ لفظ ہے کہ دیہاتی یعنی کہ بدو، یعنی کہ شہر سے دور، جو پیڑیاں والی سائڈ تے رہندے نے، سمجھے تسی، یعنی مدینہ اور مدینہ میں باہر کے علاقے میں کوئی رہتا ہے، زیادہ شہر میں آنا جانا اس کا نہیں ہے. اس نے صرف اور صرف کیا بیان کیا کہ نبی نے میرے ساتھ گرم جوشی کی، بس کوئی آگے پیچھے بات ہی نہیں بیان کی. جیسے وہ بچے نہیں کہتے بچوں میرے ابو نے مجھے ایسے کیا تھا، اور دوسرے بچوں کیا کرتا ہے، فخر سے بیان کرتا ہے. واللہ یہ حدیث میں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یہ صحابی جو ہیں دیہاتی، یہ فخر سے دوسرے صحابہ کو بتا رہے ہیں میں نے لینج کیتا ہے، تاڑ نال بھی کیتا ہے. سمجھ رہے ہیں میری جان؟ اور وہ حدیث کیا ہے؟ یہ صحیح روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت پتہ کیا تھی؟ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ہم ایک دیہاتی سے ملنے کے لیے گئے، اور وہ دیہاتی کہتے ہیں ہائے مجھے آج بھی یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، پھر پکڑانا ہے، ایسے پہلے سلام لیا، پھر میرے ہاتھ کو ایسے پکڑ لیا، اور اس وقت تک پکڑ کے رکھا جب تک وہ میرے سے باتیں کر رہے تھے. ہاتھ پکڑ کے مجھے کیا کر رہے ہیں، ایسے کر کے، ٹھیک ہے میرے بچے ٹھیک ہے، پھر یہ بات ایسے کرتے ہیں، پھر یہ ایسے کرتے ہیں. کہتے ہیں انہوں نے وہ علم مجھے سکھاتے رہے جو اللہ نے ان کو عطا کیا، لیکن جب تک وہ سکھاتے رہے میرا ہاتھ چھوڑا. اللہ اکبر. یہ کیا طریقہ ہے؟ اور یہ ہمارے بزرگوں کا بھی الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ پکڑتے ہیں، پھر ہاتھ کو تھام، دوسرے ہاتھ تھام کے رکھتے ہیں، پھر انہیں انج پاڑ کے میرا ویر میرا پوت انج کریدا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور جب تک بات مکمل نہ ہو ہاتھ نہیں چھوڑتے. اس کا کیا فائدہ ہے سب سے بڑا؟ بھائی اگر ہاتھ کو سلام لینے کے بعد ایسے پکڑ لیں اور پھر بات کریں، اس کا سب سے بڑا کیا فائدہ ہے؟ توجہ سب سے بڑی چیز ہے کہ اس کی توجہ ساری کی ساری آپ کی طرف آ جائے، کیونکہ ایسے کرنا عام بات، عام معمول میں ایسے نہیں ہوتا. اور دوسرا، ہاں یہ مجھے کتنی زیادہ محبت کے ساتھ بات بتلا رہا ہے، اس لیے وہ صحابی کو صرف یہ بات یاد رہی ہے کہ نبی نے میرا ہاتھ پھاڑا ایسے. حالانکہ سلام تو ہمارے نبی سب سے لیتے ہیں، لیکن سلام کے بعد پھاڑ کے رہنا. تو عبید بن محسن صاحب آپ شاید جانتے ہو، حافظ اللہ، بڑے پیارے ماشاءاللہ شیخ ہیں، میرے فیورٹ ہیں. تو میں اب ان کے پاس گیا نا، تو انہوں نے دیکھا کہ 4-5 لوگ کھڑے ہیں، تو میں بیچ میں آ گیا، میں نے سلام لیا. تو ان کو ایسے ہی لگا، مجھے لگتا ہے واللہ اعلیٰ کہ جیسے نا میں اگنور ہو رہا ہوں، کیونکہ وہ دوسروں سے باتیں کر رہے تھے. تو انہوں نے کیا کیا، جواد بیٹا کیسے ہیں، پھر سلام سے سلام لیا نا، پھر پکڑی رکھا، پھر دونوں ہاتھوں سے ہاتھ کو کیا کیا، اور دوسروں سے باتیں کر رہے ہیں. اسے کیا مطلب ہوا؟ ہاں ہے مطلب میں نے تجھے اگنور نہیں کیا ہے. مجھے یہ یاد ہے، یہ چیز مجھے یاد رہی نا میری جان. یہ کیوں یاد رہی؟ گرمائش ہے نا. ٹھنڈی چیز یاد نہیں رہتی ہے، گرم چیز انسان کو یاد، گرمائش انسان کو یاد رہتی ہے. سبحان اللہ. مجھے یہ واقعہ یاد رہا، وجہ پھر مجھے احساس ہو وہ سب کے ساتھ ایسے کرتے ہیں. یعنی وہ کوئی بندہ آئے تو اس کا کیا کرتے ہیں، ہاتھ پکڑ کے رکھتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں جب تک اس کو کرسی پہ نہ بٹھائیں. اب اس بندے کا یہ انداز ہے، یہ عام انداز لوگوں کے اندر ختم ہو گیا. یہ پہلے عام ہوتا تھا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، ارے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، یہ سنت ہے. کیونکہ اس کی وجہ سے پہلا امپریشن جو پڑتا تھا کسی کے اوپر وہ اتنا مثبت ہو جاتا تھا کہ اس کا دل کرتا تھا دل کھول کے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتا ہوں. سبحان اللہ. تو اکرام اللہ صاحب منڈی بہاؤالدین کے ایک بڑے پیارے شیخ، منڈی بہاؤالدین کے پاس علاقہ ایک، تو وہ پتہ کس لیے مشہور ہے؟ اپنی جپھی میں. وہ بندہ، میں مذاق نہیں کر رہا بھائی، ممبر پہ بیٹھا ہوں، انہوں نے پنچایتیں بکتا دیں قتل کی جپھیوں سے ایسی، مطلب اتنی گرم جوشی اور اتنے اپنے پن کے ساتھ وہ گلے ملتے ہیں کسی سے. ماشاءاللہ یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں نا، کیا نام ہے آپ کا؟ یہ ایسے ہی ملتے ہیں مجھے، میں یاد ہے ان کا مجھے یاد ہے. اسی طرح یہ جو بزرگ ہمارے بیٹھے ہیں، انہوں نے مجھے ملنا ہے گرم جوشی سے، اور ایک شعر بھی سنانا ہے، اور ایک انہوں نے کوئی محاورہ بھی سنانا ہے. اب یہ 2 بندے یاد ہیں، کس کی وجہ سے یاد ہے؟ ہاں گرم جوشی ہے. انہوں نے مجھے 2-3 دعائیں دینی ہیں، ایسے بالکل گرم جوشی سے گلے لگنا ہے، اور پتہ لگ رہا ہوتا ہے، فیل ہو رہا ہوتا ہے یہ رسمن نہیں ہے کہ سارے آ کے مل رہے ہیں، نہیں رسمن نہیں لگتا. مجھے اس کی قدر ہوتی ہے، اور مجھے بعد میں بھی اس کی چاشنی کا احساس رہتا ہے. اب شیخ عاطف پہلی دفعہ منڈی بہاؤالدین گئے، شیخ عاطف جی المدرار والے، شاید آپ جانتے ہو، شیخ عاطف حافظ اللہ پہلی دفعہ منڈی بہاؤالدین گئے. کوئی پروگرام رکھا اکرام اللہ صاحب نے، تو اب 2-4 ہزار لوگ ہیں، بڑی دنیا ملی، سارے لوگ ملے، واپس آ رہے ہیں تو وہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں. انہوں نے کہتا تانوں سب تو یادگار کی لگے. انہوں نے کہا یار اکرام اللہ صاحب دی جپھی، یار کیا گلے لگتا ہے بھائی وہ بندہ.
ایسا گلے خدا کی قسم صدیوں میں شاید میں نا 2-4 بندے کہہ سکتا ہوں، یا ماں نے لگایا ہے یا اس نے لگایا بھائی، جیسے اس نے گلے سے لگایا. مجھے یہ چیز یاد ہے. اس ایک جفی کی حرارت اتنی بڑی ہے کہ اگر وہ عاطف صاحب لاہور آتے تھے نا، وہ بندہ منڈی بہاؤالدین سے لاہور آتا ہے صرف ملنے، صرف ملاقات کرنے. وجہ پیچھے سین کیا؟ ایک جفی، ایک گرم جوشی کے ساتھ ملا ہوا جو دل ہے، صرف اس کی بنیاد پہ وہ اتنی دور آتا ہے بندہ. یعنی ان کے درمیان جب بھی ہونا تسی ملے کیویں، یاری کیویں ہوئی جی؟ این جو ہوئی سی. کتنی بڑی بات ہے، کتنی اہم بات ہے میری جان، واللہ العظیم. تو اس لیے جب آپ، اچھا یہ بڑی کمال بات، آپ نے نا کسی ساتھی سے کہا کہ یار تسی فون کر دو فلاں بندے کو کہ میں نے نا آنا ہے اور میرا چھوٹا سا کام ہے، اور سب کہہ دو انشاءاللہ بڑے چنگے ساتھی نے، بڑے نہیں جناب تہاڈا ایک فون، وہ فون کیوں کروا رہے ہیں آپ بھائی؟ فون کیوں کروا رہے ہیں؟ بندہ چنگا ہے، آپ مسجد میں ساتھ ہوتے ہیں، سلام دعا بھی ہے، لیکن وہ آپ کے ساتھ وہ والی یاری نہیں ہے جو دوسرے شخص کے ساتھ ہے. آپ کہتے ہیں تسی انہوں کی کرو، انہوں ایک فون کرو کہ میں آ رہا ہوں. یہ کیوں کروا رہے ہیں آپ فون؟ گرم جوشی. ویسے وہ بالکل نارمل کیا ہے، اس کا جاب ہے، اس کا کام ہے، وہ پھٹے پہ بیٹھا ہوا ہے، آپ نے جانا ہے جناب جناب فلاں 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 بیٹھ جائیں. لیکن جیسے ہی کہنا نا حاجی صاحب جناب 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 بسم اللہ بسم اللہ آؤ جی بیٹھو، یہ جو اب اٹھا ہے نا وہ فون کی وجہ سے اٹھا ہے. آپ گزارش سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو اٹھ کے اس نے یہ حرکت کی ہے، اس کی وجہ سے اب مجھے مسئلہ بیان کرنا ہاں سوکھا ہے. لیکن حاجی صاحب کا فون گیا ہے، بندہ اٹھیا نہیں اور بڑے ٹھلا ہوا ہے. اچھا حاجی صاحب نے بھیجا، بیٹھو. سمجھ رہے؟ ہاں جی کی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں جی، بس تھوڑا سلام دعا کرنی سی، سلام دعا ہو گئی ہے تو اسی گھر جا رہے ہیں. گزارش سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے میری بات؟ اللہ اکبر. اس لیے کسی شیخ صاحب سے کسی نے پوچھا گرم جوشی ہوتی کیا ہے؟ صحیح صحیح بتائیں ہمیں، مجھے نہیں پتہ کیا ہوتی ہے یار. انہوں نے کہا گرم جوشی یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی مدد لینے آیا ہے اور آپ اتنی گرم جوشی سے اس کو ملیں کہ جیسے اس کو لگے کہ میں مدد دینے آیا ہوں. اللہ اکبر. دوبارہ سنیں، یعنی گرم جوشی یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی سوالی آیا ہے، کوئی مدد کے لیے آیا ہے، آپ ایسے گرم جوشی پرتپاک استقبال، وہ سنیں لفظ پرتپاک استقبال ہوا جی، ایسا مطلب آپ اس سے ملے ہیں کہ جیسے اس کو لگے میں دین آیا انہوں، میں تو کوئی لینڈ نہیں آیا. اللہ اکبر. اور یہ کام کس کے ساتھ ہوتا تھا؟ محمد الرسول اللہ نبی کے ساتھ ہوتا تھا. اس لیے ان کے در سے کبھی کو خالی نہیں جاتا تھا بھائی. نہیں ہے نبی کے پاس، نہیں ہے. وہ بندہ آیا کہنے لگا کچھ دے ہو، انہوں نے کہا کوکھ نہیں میرے. آپ نے بٹھا لیا اس کو، یار بیٹھ جائے ادھر میرے پاس، اب شاباش، ادھر بٹھایا، بات ہوئی. پھر ٹوکرا آیا کھجوروں کا، آپ نے کدھر گیا ہو بھائی؟ انہوں نے کہا جناب میں ہوں. انہوں نے کہا یہ ٹوکرا لے جاؤ. سبحان اللہ. یعنی بندے کو خالی نہیں. یہ جو آپ کا انداز ہوتا تھا نا، وہ بندے کو ٹرسٹ دیتا تھا کہ یہ بندہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے. تو مطلب اب لب لباب کیا ہے ساری بات کا میری جان؟ وہ یہ ہے کہ ٹھنڈے رشتے، ان کو اگر آپ گرمائش دینا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ وہ گرم جوشی سے ملاقات کرنا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو زندہ کرنا ہے. جیسا کہ یہ سنت جیسے ہم نے ایک دو ذکر کی کہ اس انداز کے ساتھ اس کو ملنا. جیسے آپ کا بچہ کبھی کبھی اسکول سے آیا یا 9-10 گھنٹے، میں تو اسکولوں کو دہشت گرد مانتا ہوں بھائی کہ 4 سال کا بچہ ہے یار، ہیں 5 کلو کا بستہ ہے، وہ پسینہ پسین ہوا ہوتا ہے، ٹائی کدھر جا رہی ہے، کپڑے کدھر جا رہے ہیں، نلیاں واگ رہی نے، ہیں تو 9 گھنٹے بعد بچہ واپس آیا. یار کیا عمر ہے، جنتی شے جنتی ہیں کی حالت گھر چھڈی یار اسکول نے، خدا دی قسم. یار کو ادھا پونا گھنٹہ پڑھاؤ، گھر بھیجو انہوں یار، کو بالغ ہون دو. بلوغت کے بعد کچھ چیزیں ہوتی ہیں. یہاں تک تو اس کی زندگی میں عیاشی صرف بچپن ہے. عیاشی جو اللہ نے رکھی ہے نا اس دنیا میں، عیاشی. وہ کیا کہتا ہے اقبال کہ بچپن کے دن بھی کیا خوب تھے، بے نمازی تھے اور کافر بھی نہ تھے. ہیں نماز سے کود کود کے چلے گئے، اللہ کہنا تو جانتی ہیں، لیٹنیاں لے کے چلا گیا تو جانتی ہیں، امام دے اتنے چڑھ کدن لگ گیا ہے رفان جیلی سمجھ کے، سمجھ رہے ہیں، جانتی ہیں تسی کدو کھاں، تسی نہیں ہیں جنتی ہونا، سمجھ رہے ہو؟ یہ بچہ ہے. اب وہ بچہ 7-8 گھنٹے بعد آئے تو کبھی کبھی کرنا. یہ روز روز گرم جوشی دکھایا نا، اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. کبھی 2-4 دفعہ مہینے میں کر دینا، او میرا شہزادہ میرا پیارا پتر آیا، ٹیشو لیا، انہوں نے اس کا پسینہ صاف کیا، اس کو بٹھایا، خود پانی لے کے آئے، نیچے پلیٹ رکھی اور پانی پلایا بچے کو. اللہ، یہ بچہ زندگی میں یہ چیزیں نہیں بھولتا. یہ گرم جوشی ہے، یہ گرم جوشی کا احساس ہے. آپ کی بچی روتے ہوئے آئی ہے شادی والے گھر سے، سسرال سے لڑکے آئی ہے، اب غصے میں ہے، لیکن صرف آپ کی گرم جوشی کم از کم وہ کیا کرے گی؟ غصے میں وہ بات نہیں کرے گی،
بات ٹھنڈے ہو کرنے لگ جائے، کیونکہ آپ نے اس کو گرم جوشی سے کیا کیا، اپنا احساس دیا ہے کہ ہمارے کان ہماری آنکھیں تمہارے پاس ہیں، لیکن بیٹا ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ گرم جوشی کا انداز میری جان رشتوں کو جو ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں ان کو دوبارہ حرارت میں لے آتا ہے۔ تو اب گرم جوشی صرف ملنے کا نام نہیں ہے، آخری بات ہو رہی ہے، وہ گرم جوشی یہ بھی ہے کہ آپ کا نا بچہ آیا ہے، اس کے نمبر تھوڑے آ گئے ہیں، کوئی بندہ پریشان ہے، وہ دور بیٹھا ہوا ہے، تو آپ اس کو ایسے نہ کہ او کچھ نہیں ہوتا، اتھی بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں ہوتا بیٹے، یہ بھی کافی بات ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا، اللہ خیر کرے گا، سب چنگیاں نہیں۔ گرم جوشی ہے اس کے اٹھ کے اس کے پاس جانا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لینا اور کیا کرنا، پھر اسے کہنا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ گزارش سمجھ رہے ہیں؟ اب واقعی اس کو احساس ہوگا نہیں کچھ نہیں ہوگا۔ آپ گزارش سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں جب بندے کو کبھی کبھی اداس ہو یا ڈپریشن کا شکار ہو جائے تو کیا کرنا، ہاتھ کو کیا کرنا چاہیے، ملنا چاہیے۔ کیوں؟ پتہ کیوں بھائی؟ بولے کسی کو پتہ معلوم ہاتھ کیوں ملتے ہیں؟ یعنی ایسے ایسے کر کے آپ سے بات ہو رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ کیونکہ ڈپریشن میں بندہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، تو ایسے ایسے کر کے جب بندے کو گرمائش آتی ہے تو ڈپریشن کم ہوتی ہے، اسی لیے پیر بھی ملتے ہیں، ہاتھ بھی ملتے ہیں، اس کو تھوڑا سا مساج دیتے ہیں، اس کی وجہ سے بندہ تھوڑا سا کیا ہوتا ہے، ریلیکسڈ ہو جاتا ہے، اس کو لگتا ہے نہیں یار سب چنگا ہو جائے گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے۔ جیسے عبداللہ بن عباس، وہ کیا مفسر قرآن ہے، پتہ کیسے بنے؟ رسول اللہ کے پاس آئے، نبی نے ان کو اپنے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا کی، اے اللہ میرے اس بچے کو کیا کر، اس قرآن کی حکمت اور سمجھ عطا فرما۔ یہ جو انداز ہے سینے سے لگا کے پھر اس کو یہ دعا دینا، یہ عبداللہ بن عباس کبھی بھولے نہیں، سبحان اللہ۔ کتنی دعائیں دیتے تھے رسول اللہ، سب کو ہی دعائیں دیتے تھے، لیکن کچھ دعائیں کیا ہوتی ہیں وہ گرم جوشی کے ساتھ یا لپٹی ہوئی ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ اس کو گلے سے، جابر بن عبداللہ ہے، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پھر اس کو کیا کرنا، کچھ بات بتا رہے ہیں۔ یہ جو لمس ہوتی ہے نا بے، لمس، اس لیے یہ موبائل نے اس کو ختم کر دیا، یہ فیس بک نے، واٹس ایپ نے لمس ختم کر دیے۔ یہ جو لمس ہوتی ہے، ہاتھ کا ہاتھ میں آنا، کسی کا ماں کے پاس بندہ کیوں بھاگتا ہے بھائی؟ ماں کی گود، ہاں گود، یہ جملہ صحیح نہیں ہے لیکن مشہور ہے، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں تے پیو سکر دوپہر۔ باپ شفقت والا ہوتا ہے کیونکہ وہ باہر زیادہ ہوتا ہے، ماں اصل میں زیادہ گھر ہوتی ہے، تو باپ کے لیے زیادہ تر چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں پڑھنا آسان کام نہیں ہوتا، ماں کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو وہ بچہ ماں کے پاس کیوں بھاگتا ہے؟ کیونکہ ماں اسے کیا لگتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے، گود میں لے لیتی ہے، اور وہ جو گود میں لینا ہوتا ہے وہ بندے کو کیا کرتا ہے، جیسے سارے مسئلے ختم ہو گئے، لتشاری، حالانکہ ختم تو کچھ بھی نہیں ہوا، یہ گرم جوشی ماں سے ہمیں زیادہ ملتی ہے۔ اگر باپ سے زیادہ ملنے لگ جائے تو ماشاءاللہ ٹکر کا مقابلہ ہے ماں باپ میں، یہ مقابلے تو کرنے چاہیے کہ گرم جوش زیادہ کون ہے اپنے بچوں کے ساتھ۔ تو میرے پیارے بھائیو اور دوستو، یہ والا جذبہ ہمارے معاشرے میں ختم ہو رہا ہے۔ آپ دکان پہ جائیں، کسی کو جا کے سلام دعا کریں، دیکھیں انڈے تو کسی سے بھی لے سکتے ہیں، دہی تو کسی سے بھی لے سکتے ہیں، تو آپ تھوڑے سے یار گرم جوشی سے ملاقات کر لیں، گرم جوشی سے مل لیں۔ آپ کہتے ہیں السلام علیکم، ہاں جی کی چاہیے، السلام علیکم، او وعلیکم السلام، آپ صاحب وعلیکم السلام، ہاں جی، سمجھ رہے ہیں؟ اکا پڑا ہوتا ہے وہ بندہ، اکی چیز ہوتی ہے، اکی آتما بیٹھی ہوئی ہے۔ تھوڑا سا گرم جوشی میرے بھائی زندگی کو آسان کر دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گرم جوشی کو زندہ رکھتے تھے، سبحان اللہ۔ رسول اللہ مسکراتے کیوں تھے؟ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو کبھی بغیر مسکراہٹ کے نہیں دیکھا۔ کتنی بڑی بات، میں نے رسول اللہ کو کبھی بغیر مسکراہٹ کے، بھلا کیوں؟ مر گیا سب کچھ، یہ سب کچھ لٹ گیا، برباد ہو گیا، اور بندہ اگر مسکرا رہا ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ ابھی بھی کوئی روشنی باقی ہے۔ تو رسول اللہ اتنی تکلیفوں کے اندر اگر میرا بھی چہرہ مرجھا گیا، یہ تو مر جائیں گے سارے۔ تو اگر ماں باپ کے چہرے مرجھا جائیں، بچے فنا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے نبی ہر وقت چہرے پہ کیا رکھتے تھے؟ کیونکہ مسکراہتا وہی ہے جس کو کوئی امید ہے، جس کا منہ ختم ہو جائے، اترا پڑا ہوا ہے، ہر وقت ہی 12 آنے وجے ہوئے ہیں، تو میری جان یہ آپ دوسروں کو بھی مایوس کر رہے ہوتے ہیں اس طرح۔ اس لیے نبی کہہ کر صدقہ ہے یار، صدقہ ہے بھائی، ہنس دے یار، مسکرانا صدقہ ہے، اجر ہے۔ اس لیے اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں سورہ نساء کے اندر کہ جب تو تمہیں سلام کرے تو اس سے بہتر سلام کا جواب دو۔ وہ کہتا ہے السلام علیکم، جناب وعلیکم السلام رحمۃ اللہ، وہ کہتا ہے وعلیکم السلام، السلام علیکم رحمۃ اللہ، وعلیکم السلام رحمۃ اللہ برکاتہ۔ اب یہ تینوں تو پورے ہو گئے، جی آیا نو، بسم اللہ، آؤ جی آؤ، رحمت لے کے آئے ہو، آؤ بیٹھو۔ یہ جو 2-4 جملے ہوتے ہیں میرے بھائی، یہ بڑی معنی رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے پنجابی کلچر تھا، یہ ہمارے رسم و رواج تھے میرے بھائی، یہ ختم ہو گئے۔ آپ کہتے ہیں بیٹھک کا کلچر صرف پاکستان کا ہے، پاکستان انڈیا، بیٹھک کلچر سمجھتے ہیں؟ بیٹھک کلچر جو ہے یہ صرف پاکستان انڈیا کا ہے، یہ یورپ میں نہیں ہے،
یہ افریقہ کے ملکوں میں نہیں ہے بھلا کیوں؟ بیٹھک کیا ہوتی ہے بھائی؟ دو بوئیں ہمارے بھائی. ایک بیٹھک کیا ہوتی تھی؟ ہمارا دروازہ جو گھر کا ایک نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ دو ہیں. اور بیٹھک والا ہر وقت کھلا رہتا تھا. ہاں بیٹھک کیا ہے؟ بیٹھنا ہے نا وہاں پہ. اور بابا جی اخبار پڑھنا، کوئی بھی آگے بیٹھ جاتا تھا. حاجی صاحب بیٹھے ہو؟ ہاں جی بیٹھے ہیں. آؤ جی چاہ بن جی، چاہ بنتی پیے کو کہوا بنتا پیا، بہ کے پی کے چلے گئے. پھر دو چار آگے پھر بہ گئے. ہر وقت بیٹھک میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا تھا. میں نے اپنے گاؤں میں اللہ کی قسم یہ چیز دیکھی ہے. اور ایک بیٹھک کیا ہوتی تھی؟ سانجی ساروں کی، وہ تھوڑی بڑی بیٹھک ہوتی تھی. وہاں پہ لازماً بات ہے عصر کے بعد یا فجر کے بعد لازم بندے بیٹھتے تھے. یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. ان کی وجہ سے معاشرے میں کیا ہوتی تھی؟ امید. اس کی وجہ سے معاشرے میں لگتا تھا سب چنگا ہے، اس کی وجہ لگتا تھا سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اب یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، یہ معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہیں. کتنے چھوٹے اصول ہوتے ہیں لیکن ان کا اثر کتنا بڑا ہوتا ہے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے رشتوں میں، ابھی مجھے امید ہے آپ تو زیادہ جوش سے ملیں گے انشاءاللہ، لیکن آپ اپنے گھر سے زیادہ جوش سے ملیں، اپنے بچوں سے زیادہ جوش سے ملیں، جس سے ملیں. اب یہ سوچیے گا کہ مسکرانا کیوں ہوتا ہے، ہاتھ تھوڑا ٹائٹ کر کے کیوں ملانا ہوتا ہے، اور دل سے کیوں ملنا، اس کی سوچیے گا وجہ. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ میری وجہ سے یہ 4-5 سیکنڈ 10 سیکنڈ کی وجہ سے ہی، لیکن اس بندے کو کیا لگے سب چنگا ہو سکتا ہے، سب اچھا ہو سکتا ہے. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت کو زندہ رکھتے، اور صحابہ کو یہ سنتیں زندہ رہیں. اتنا بھی زندہ رہا کہ نبی نے میرا ہاتھ پکڑا تھا، کیونکہ رسول اللہ کا ہاتھ پکڑنا وہ بہت بڑی بات ہوتی تھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رشتوں کو ٹھنڈا کرنے کی بجائے اس کو گرم جوش رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں رشتوں میں گرم جوشی والا معاملہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے. ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند. تو اب ہم ملتے تو ہیں ہی، آپ کو پتہ ہے ہماری ماشاءاللہ سنت ہے کہ ہم ملتے ہیں، کہتے ہیں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت ہے، لیکن اب گرم جوشی سے ملیں ذرا. ٹھیک ہے، اب کیسے ملنا ہے؟ گرم جوشی سے. اور صرف جملہ بول دیں جناب ساڈے لے کے حکم سانوں دسنا آتی ہے، اسی تاڈے خادم، اینج کہنا ہے جی اینوں کہہ دو، خادم کہہ دو، کچھ بھی کہہ دو. سلام کے علاوہ آپ نے جملہ بولنا بھائی. ٹھیک ہے، کھڑے ہوں سارے، گرم جوشی سے مل کے دکھائیں.